قرآن مجید کو ذکر کیوں کہا گیا ہے اور قرآن مجید میں کیا کیا مطالب بیان ہوئے ہیں اور ان سب کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ایک اور نئے سورہ کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام ہے سورہ صاد۔ آج ہم سورہ صاد کی ابتدائی 3 آیتوں کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو آئیے سب سے پہلے ان تینوں آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ صاد، نصیحت والے قرآن کی قسم، آپ برحق نبی ہیں، مگر یہ کفار خامخواہ تکبر اور عداوت میں پڑے اندھے ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنے گروہ ہلاک کر ڈالے، تو عذاب کے وقت یہ لوگ چیخ اٹھے، مگر چھٹکارے کا وقت ہی نہ رہا تھا۔ یہ تھی سورہ صاد کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جسے آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب آئیے اس کے پوائنٹس یعنی نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نکات: عزہ اور عزیز کا معنی ہے ناقابل تسخیر، سختی اور ناقابل تسخیر ہونا۔ کبھی صحیح ہوتا ہے جیسے ان للہ العزت ولرسولہ، اور کبھی غلط ہوتا ہے جب ضد اور ہٹ دھرمی کے معنی میں ہو۔ کبھی کبھی عزت کا سرچشمہ علم، قدرت اور کمال ہوتا ہے، جیسے وہ عزت جو اللہ، رسول اور مومنین کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی عزت کا سرچشمہ تکبر، گھمنڈ اور تعصب اور خود پسندی ہوتا ہے، جس کی مثال یہی آیت ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ شقاق ایسی شدید مخالفت اور اختلاف کو کہا جاتا ہے جس کا نتیجہ جدائی ہو۔ قرن ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی زمانے میں ایک ساتھ زندگی گزارتے ہوں۔ لاتا 2 حروف سے مل کر بنا ہے، لا جس کا معنی ہے نفی اور تے مبالغے اور تاکید کے لیے آیا ہے، جیسے علامتن میں تا ہے۔ لاتا وقت کی نفی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ وقت ایسا کام کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مناس نوس سے بنا ہے جس کا معنی ہے پناہ گاہ۔ تفسیر نمونہ: صاد حروف مقطعہ میں سے ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ یہ حروف متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف اللہ سے مخصوص ہے۔ تفسیر رہنما: نادوں میں کفار کی چیخ سے مراد اپنے گزشتہ اعمال پر شرمندگی کا اعلان کرنا ہے، جس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 14 میں ان کی بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہیں گے یا ویلنا انا کننا ظالمین، وائے ہو ہم پر، ہم ظالموں میں سے تھے۔ قرآن ذکر ہے، ذکر ذکر مبارک ہے، ھذا ذکر مبارکن۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 50۔ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ذکر ہے، ذکر للعالمین۔ سورہ صاد آیت نمبر 87۔ تمام لوگوں کی دسترس میں ہے، لقد یسرنا القرآن للذکر۔ سورہ قمر آیت نمبر 17۔ پوائنٹس اور نکات کو ملاحظہ کر لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، اللہ کا قرآن کی قسم کھانا اس کتاب کی عظمت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی علامت ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرتا ہے،
بھولی ہوئی چیزوں کی یاد دہانی کرتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید میں مختلف اور الگ الگ مطالب آئے ہیں، لیکن سب کا اصلی ہدف لوگوں کی ہدایت اور یاد دہانی کرنا ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی عظمت اس کے ذکر ہونے میں ہے۔ القرآن ذی ذکر، جس طرح عالم کی اہمیت اس کے غافل نہ ہونے میں ہے۔ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سورہ نحل آیت نمبر 43، سورہ انبیاء آیت نمبر 7۔ یہ نہیں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ۔ نمبر 5، انسان کو اختیار حاصل ہے اور وہ اپنا راستہ چننے میں آزاد ہے۔ قرآن مجید یادآوری اور لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ کفر کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ نمبر 6، کافروں کا کفر ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ہے، قرآن مجید کے حق کو بیان کرنے میں قاصر ہونے کی وجہ سے نہیں۔ نمبر 7، تاریخی واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ نمبر 8، تمام غرور ایک دن ٹوٹ جائیں گے اور چیخ و پکار میں تبدیل ہو جائیں گے۔ نمبر 9، اللہ کے قہر سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ نمبر 10، توبہ اور فریاد اللہ کے عذاب سے پہلے ہی کام آنے والے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ قرآن مجید کو ذکر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرتا ہے اور بھولی ہوئی چیزوں کی یاد دہانی کراتا ہے، اور قرآن مجید میں مختلف اور الگ الگ مطالب بیان ہوئے ہیں، لیکن سب کا اصلی ہدف اور مقصد ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے لوگوں کی ہدایت کرنا اور یاد دہانی کرانا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔